مسلمانوں کے اندر یہ 4 گناہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی وہ اس گناہ کو بخوبی سے کر رہا ہے۔ اسے اس چیز کا بالکل انداز نہیں ہے۔ پہلا آ جاتا ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ ایک ایسی گناہ ہے کہ آج سوسائٹی میں بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ بچے، نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے گھنٹوں گھنٹہ موبائلوں میں ویست رہیں گے، مگر ماں باپ کو ایک گلاس پانی تک نہیں دیں گے، ماں باپ بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ نافرمانی کا انداز دیکھیں گے آج کل لڑکوں لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ پب جی، فری فائر جیسے گیموں میں 2-2 3-3 گھنٹہ سمے لگا دے رہے، مگر اس ماں باپ کی خدمت کے آگے بالکل کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور شادی شدہ لڑکوں کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کو کھانا تک نہیں دے رہے ہیں، ورد آشرم تک چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہاں تک ایسا کیسز آ چکا ہے، اور کچھ تو ایسے ہے کہ اپنی ماں باپ کو گھر سے نکال دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے کہ اپنی ماں باپ کے سامنے جب آؤ تو ادب سے آؤ، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں گھچکو تک بھی نہیں۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو نہ جانے کیا کیا نہیں بول دے رہے ہیں۔ آج ہمارا مسلم سوسائٹیز کا یہ حالات ہے۔ اور دوسرا یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، جو کہ بہت عام ہو چکا ہے۔ آج دیکھیں گے زیادہ تر لوگ آپ کو ملیں گے تو 10 میں 4 یا 5 بار جھوٹ بول دیں گے، اور لوگ مذاق کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ میں شامل ہیں، مگر اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ہم بھی جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ پر جھوٹ بھی ایک مذاق بھی ایسا چیز ہے کہ وہ جھوٹ میں شامل آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور کے آیت نمبر 61 میں فرمایا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر لعنت ہے۔ مگر آج مسلمان جھوٹ بہت بخوبی سے بول رہا ہے، گناہ ہے مگر اس کے باوجود بھی بولا جا رہا ہے۔ تیسرا یہ گناہ ہے وعدہ خلافی۔ آپ کسی کو وعدہ کر رہے ہیں تو وعدہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اسے بہت طرح کا وعدہ کر رہے ہیں، پیسوں سے متعلق، یہاں آنا ہے، وہاں جانا ہے، آپ کو میں کل دے دوں گا، اور بھی بہت سارے وعدے ہیں، کوئی بلا لیا، مگر یہ سارے وعدے کیا آپ سے پورا ہو رہے ہیں؟ یہ کیسز دیکھا جا رہا ہے کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک گناہ ہے، مگر لوگ ایسے ہیں کہ وعدہ کر رہے ہیں، مکر رہے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ اس کا سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں سورہ اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں کہ ہر وعدے کو پورا کیا کرو، نہیں تو سارے وعدوں کے بارے سوال ہونے والا ہے۔ مگر ہم مسلمان کی حالات یہ ہے کہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، مگر اس کو توڑ بھی ایسے رہے کہ ہم ایک کان سے سمجھے وعدہ کر رہے تو دوسرے کان سے وعدہ کو نکال دے رہے ہیں۔ اس وعدہ کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ بھی گناہ ہے، مگر اس گناہ کو ضرور سمجھے، یہ سب گناہ کو ہلکے میں نہ لے، ہر گناہ کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ چوتھا گناہ ہے دہیج لینا۔ یہ ایک ایسی گناہ ہے کہ مسلمانوں کو سوسائٹی میں پتہ بھی ہے کہ دہیج کتنی بڑی گناہ ہے، مگر لے بھی رہے ہیں اس طرح کی لگ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ اور اس کا اتنے بڑا نقصان ہے، آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے تو اتنی بڑی نقصان ہے جو کہ مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکتے یہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ نساء کے آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو اور اسے مہر دو، اگر اسے مہر نہ لے تو ٹھیک ہے۔ مگر ہم آج نکاح میں کیا ہے، الٹا ہو گیا ہے کہ ہم الٹا دہیج لے رہے ہیں، اور اس کا یہ نقصان اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ آج جو ہماری سوسائٹیز میں لڑکیاں تو غیروں پاس جا رہی ہے، اس کا کارن سب سے بڑا یہ ہے دہیج۔ آج آپ دیکھیں گے کتنی سارے جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی، اس کا کارن ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غیروں کی کلچر اپنا لیے دہیج لے رہے ہیں۔ ہمارے میں کیا دہیج تھا؟ ہم نے آج تک کوئی حدیث کسی سے پوچھا، کوئی مولانا سے پوچھا؟ سب جان رہے ہیں، پوچھیں گے کیا؟ مگر اس کے باوجود بھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو دنیا والوں کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی نہیں کرنا ہے۔ لوگ ایسا دکھاوا کر رہے ہیں اپنی شادیوں میں کہ آپ ہمارا باراتی چلیے، باراتی میں ایسا انتظام ہے۔ آپ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔